اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام مخلوقات کا مالک ہے، رازق ہے، مدبر انس و جاں ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا خطبہ جمعہ پچھلے خطبات سے تعلق رکھتا ہوا اپنی آخری منزل پہ پہنچا ہے۔ جس عنوان کو ہم نے آپ کے سامنے مسلسل پیش فرما رہے ہیں وہ لعنت سے متعلق ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج یوں کہہ لیجئے کہ چوتھا جمعہ ہے۔ پہلے لعنت سے متعلق گفتگو ہوئی، پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جن پر اللہ رب العالمین کی لعنت نازل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت نازل ہوتی ہے، پھر آج کے خطبہ جمعہ میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن پر اللہ کے فرشتوں کی اور مومنوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔
یوں تو یہ عنوان بڑا وسیع عنوان ہے اور بھی کئی جمعہ چل سکتا تھا، لیکن اس کو ہم نے یہیں پر اس کو آخری مرحلے میں لے کر آیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے جمعات کی طرح اس جمعہ کو بھی بغور سماع فرمائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کاموں سے بچنے کی، اجتناب کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، جس کا تعلق آیت نمبر 160 پر 1 اور 160 پر 2 سے ہے۔ سورۃ البقرہ کی ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کفار سے متعلق خطاب فرما رہا ہے، کافروں کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ جو لوگ کفر کیے یعنی کافر بنے اور کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا، وہ توبہ کیے نہیں، کافر کی حالت میں ہی وہ وفات پا گئے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا یہاں پر اعلان کیا ہے کہ ان پر اللہ کی وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ان پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کافر جو ہیں یہ پہلے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کے ساتھ فرشتوں کی بھی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، یہ لعنت ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے ڈال دی جائے گی، قیامت تک ان کے ساتھ یہ لعنت چپکی رہتی ہے، چمٹی رہتی ہے۔ پھر آخرت میں جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو ان کے عذاب میں کسی قسم کی کمی، کسی قسم کا ہلکا پن نہیں ہوگا، بلکہ دردناک عذاب انہیں دیا جائے گا۔ تو کافروں سے متعلق یہ بات معلوم ہوئی کہ کفر کرنا یہ ایک بہت ہی سنگین عمل ہے، اور اس عمل کی وجہ سے ان لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ حاضرین جمعہ، یہ ہے حالت کفر کی بات۔ اب آئیے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اقرار کرتے ہیں، جس میں اللہ کے ایک ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جا کر بھیجانے کی خبر معلوم ہو رہی ہے، اس بات پر ایمان و یقین لانے کے بعد بھی ان لوگوں نے کفر کیا، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ دوسری قسم کی بات اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 پر 6، 80 پر 7، 80 پر 8، 80 پر 9، 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی تسلیم کر لیے، اور پھر گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، اس کے باوجود گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود کفر پر چلے گئے، کافروں کی طرف، کافروں کی راہ اختیار کر لیے، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین کی اور فرشتوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالی ہدایت کیسے دیتا ہے جو قوم اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کرنے کے بعد ان کے پاس واضح دلائل آنے کے باوجود وہ لوگ کفر کرتے ہیں، کفر کو اختیار کر رہے ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا، ایسے ظالموں کو ہدایت پر نہیں لاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی ہدایت ابھی ناقص ہے، کہ ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول تسلیم کرنے کے بعد پھر کفر کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور ان کا بدلہ اللہ رب العالمین کیا سنا رہا ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا واصلحوا من بعد ذلك فاولئک اتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری آیتوں میں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور یہ لعنت ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چمٹ جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ یہ لعنت ہے، اور یہ کیا ہے، عذاب میں داخل کیے جائیں گے، اور ان کے عذاب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، کسی قسم کا ہلکا پن محسوس نہیں کیا جائے گا، بلکہ دردناک عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 80 پر 9 میں کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کی کہ جو لوگ اس سے توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اس طرح کے گناہ کفر کے کام کرنے کے باوجود انہیں غلطی کا احساس ہو رہا ہے اور اس پر وہ نادم ہو کر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، سیدھی راہ کی طرف آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ابھی تک ہوا ہے، ایک ایسے کافر جو ابدی ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا، ایمان کو تسلیم ہی نہیں کیا، وہ حالت کفر میں ہی رہے، حالت کفر میں ہی وفات پا گئے، تو ان پر بھی اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت نازل ہو رہی ہے۔ اور دوسرے کافر وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، اس دوسری قسم کو سمجھنے کے لیے بطور مثال چند کاموں کا تذکرہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے کے بعد، لوگ بڑے بڑے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں فلاں فلاں کام کو بڑا بڑا گناہ کا حکم دیا گیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کا کوئی گناہ محسوس کرنے والا ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے، اور اس کو گناہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، مجبوری یا حکمت یا مصلحت کہہ کر اس کو کرتے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کفر کی طرف جانے والے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسے کام انسان کو کفر تک پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے سود کا مسئلہ ہے، امت مسلمہ کا بڑا طبقہ سود کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانے میں وہ حرام تھا، لیکن ابھی حالات بدل گئے ہیں، ابھی تجارتیں بدل گئی ہیں، ابھی مجبوریاں بڑھ گئی ہیں، بہت ساری حکمتیں مصلحتیں لے کر سود کو اپنے اوپر حلال کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور بعض علماء سو اس کے اوپر فتوے بھی دیتے ہیں کہ فلاں فلاں سود کی جو راہیں ہیں، سود کی جو راستے ہیں، وہ ساری جائز بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح سود کو اپنے اوپر جائز کر لینا، حلال کر لینا، یہ شریعت سے روگردانی کرنا ہے، کیونکہ اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا یہی عمل تھا کہ وہ لوگ اپنے اوپر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے تھے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ تو یہی بیماری آج امت محمدیہ میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑی سنت کا مسلمان انکار کرتے ہیں، جو سنت واجبی سنت کہلاتی ہے، اس کا حکم واجب تک پہنچ جاتا ہے، وہ ہے داڑھی کی سنت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں داڑھی کا حکم دیا ہے۔ اب امت محمدیہ کا ایک طبقہ یا تو داڑھی چھوڑنے کو اپنی ذلت و رسوائی تسلیم کر رہا ہے، یا پھر داڑھی چھوڑنے والوں کو برا سمجھ رہا ہے، یا پھر داڑھی چھوڑنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں اسلام کی ان تعلیمات کا مذاق اڑانے والے، جو اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علی الاعلان مذاق اڑاتے ہیں، کھلم کھلا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ کفر تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اس طرح کا اگر ہمارے اندر کوئی معاملہ ہے تو اللہ کے لیے توبہ کر لیں، اللہ کے لیے توبہ کر لیں۔ اور اسی طرح یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری شادی کا مسئلہ، اگر کہیں پر کسی گھر میں دوسری شادی کی بات کی جائے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ اس نے ساری دنیا میں، یعنی جتنی گناہ روئے زمین پر ہیں، سارے گناہ اس نے کر لیے ہوں، اس نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور خاص کر کے ہماری مائیں بہنیں
اس بیماری میں مبتلا ہے، دوسری شادی کی اجازت دینا یا نہیں دینا، یا دوسری شادی کرنا یا نہیں کرنا وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے دوسری شادی کی جو سنت ہے اس سنت کو ہم نے مقبول سمجھ لیا ہے، حقیر سمجھا ہے۔ یعنی دوسری شادی کرنے والوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھنا اور دوسری شادی کو ذلت والا، ذلیل والا کام سمجھنا، بے عزتی والا کام سمجھنا، یہ جبکہ شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اگر کسی مرد کے اندر انصاف کرنے کی طاقت ہے، عدل و انصاف کرنے کا اس کے اندر جگر ہے، تو وہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 شادیاں کر سکتا ہے، مثنی و ثلاث و رباع۔ اگر اس کے اندر عدل و انصاف کا جذبہ نہیں ہے، عدل و انصاف کرنے کا اس کے اندر ہنر نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے ایک ہی شادی کافی ہے۔ یہاں عدل و انصاف کی شرط لگائی گئی ہے، لیکن اب ہمارے مسلمان بھائی بہن اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، چاہے عدل کریں یا نہ کریں، انصاف کریں یا نہ کریں، دوسری شادی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، جبکہ شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے اجازت دی گئی ہے، یہ ایک سنت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سنتوں کو زندہ کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندہ کیا ہے، تابعین، تبع تابعین، آپ دیکھ لیں کہ سلف صالحین میں یہ سنت زندہ رہی ہے۔ آج جا کر یہ سنت مفقود ہوتے جا رہی ہے، یعنی لوگ اس کو ایک غلط کام تصور کر رہے ہیں۔ جب اسلامی تعلیمات کو ہم اس طرح غلط تصور کریں گے، غلط سمجھیں گے، تو پھر ہماری راہ کفر کی طرف جا سکتی ہے۔ لہذا ایسے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی علی الاعلان دل سے اسلامی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں وہ کفر کی ایک دوسری قسم ہے۔ پہلے کفر کی جو قسم بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ کافر ہیں، انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے، لیکن جو دوسری قسم کے لوگ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، نبی کی صداقت کو تسلیم کرنے کے بعد اب اسلامی تعلیمات کا دل سے علی الاعلان مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ دوسرے کفر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جبکہ دوسرے کفر کرنے والے اور اسی پر وفات پانے والوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہ کہا ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان پر بھی اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دو قسم کے لوگ جن پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم مسلمانوں میں بعض ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اب تک تو دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، اب تیسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پیاری حدیث ملتی ہے، اس حدیث پر اگر ہم مسلمان غور کر لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر آپ نے پیر رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا کہا آمین، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا کہا آمین۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش نہ کروائے، اپنی مغفرت نہ فرمائے، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ تو میں نے کہا آمین، فَقُلْتُ آمین، میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کیا کہا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی پر پیر رکھے تو آمین کہہ رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا شخص جس کے دونوں یعنی ماں باپ زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تو اس کی زندگی میں ماں باپ کو پانے کے باوجود وہ جہنم میں جا رہا ہے، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام لعنت کر رہے ہیں، اس لعنت پر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ فقلت آمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ پھر ایک تیسری قسم کے لوگوں کا جبرائیل علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر آمین کہہ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسے لوگ
جب آپ کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے یا وہ اپنی زبان سے آپ کا نام لے تو آپ پر درود نہ بھیجتے ہوں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خاموش تھے تو جبرائیل علیہ السلام خود حکم دے رہے ہیں کہ قل آمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو کہ آمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا آمین تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کی لعنت جن کے اوپر نازل ہوتی ہے ان میں سے 3 قسم کے لوگ یہ ہیں جو اس حدیث میں جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں ان لوگوں پر، اور ان کی بد دعا قبول ہونے کی دعا کون کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر رمضان المبارک کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنے کام کاج کو لے کر رمضان کے مہینے کا فائدہ نہیں اٹھاتے، رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آ بھی جاتا ہے اور ان کی زندگیوں سے چلا بھی جاتا ہے، لیکن وہ فرضی عبادتوں میں، نفلی عبادتوں میں کوئی دلچسپی نہیں بتاتے، اور ایسے لوگوں کی نہ ہی مغفرت ہوگی نہ ہی بخشش ہوگی اللہ کے پاس۔ تو اللہ کے یہ پیارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ ایسے بندے پر لعنت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری جس چیز کا تذکرہ اس میں مل رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، یعنی انسان کے زندگی میں اس کے ماں باپ حیات سے ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اس کے باوجود وہ انسان اپنے اوپر جہنم کو واجب کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ماں باپ اس کی زندگی میں باحیات ہیں تو ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت بنانا چاہیے، جنتی بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ ان کی نافرمانی کر کے ماں باپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ستاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کے حق میں بددعائی کلمات کہتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو ایسا آدمی جہنمی ہو جائے گا۔ ماں باپ میں سے اگر ایک بھی زندہ ہے غنیمت سمجھ لو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی زندگی سدھارنے، اپنے اعمال بنانے کا موقع دیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر لیں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے ماں باپ سے متعلق، لیکن یہاں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ماں باپ کو پاتا ہے اس کے باوجود ان کی خدمت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے والا اللہ ہمیں بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تیسرے قسم کا وہ بندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب اس کے سامنے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود نہیں پڑتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہنا چاہیے، کیونکہ درود کا سب سے مختصر اور جامع طریقہ، جامع دعا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کئی بھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا رہتا ہے لیکن زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نیند کی آغوش میں ہے، کوئی موبائل میں کام کر رہے ہیں، کوئی فلاں کام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، اس لعنت سے آپ دور ہو جائیں گے جو لعنت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 3 قسم کے لوگ اس میں بیان کیے گئے ہیں جن پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اب آئیے ایک چھٹے قسم کا آدمی جس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت نازل ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو لوہے کی ہتھیار یا چھری، چاقو، لوہے کا ٹکڑا لے کر ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے یا اشارہ ہی کرتا ہے، تو ایسے آدمی پر بھی اللہ کے فرشتوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ من اشار الی اخی بحدیدۃ، یعنی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے کے ٹکڑے سے اشارہ کرتا ہے، یہاں اشارے کی بات آئی ہے، اشارہ بھی کرتا ہے، ان الملائکۃ تلعنہ، بے شک اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ایک اہم نقطہ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو یہ اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ لوہے کے ٹکڑے سے یا پھر چاقو، چھری، تلوار سے اشارہ کرنے پر فرشتوں کی لعنت ہے،
تو پھر ناحق کسی کو قتل کرنے کی اسلام کیسے تعلیم دے سکتا ہے؟ اسلام دہشت گردی والا مذہب ہے، ہو سکتا ہے جس مذہب میں لوہے کے ٹکڑے سے اشارہ کرنے سے منع کیا گیا ہو. یہاں سوچنے کی، غور کرنے کی بات ہے. تو یہ ایک قسم کا طبقہ ہے جو مذاق میں، کھیل کود میں اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے. یعنی اپنے بھائی کو چاقو سے ڈرانا، ہتھیار سے ڈرانا یا لوہے کی سلاخیں لے کر ڈرانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جس پر فرشتے لعنت فرما رہے ہیں. تو مذاق میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مذاق میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بعض محدثین نے یہاں ایک بات یہ بیان کی کہ یہاں لوہے کا ٹکڑے کا ذکر کیا گیا ہے، چاقو چھری کا ذکر کیا گیا ہے. اس طرح کی کوئی اور بھی چیز ہو، جیسے بندوق ہے، جبکہ بندوق چاقو چھری میں اس کا حساب نہیں ہوتا ہے لیکن نقصان پہنچانے والی چیز ہے. تو اگر کوئی اس سے بھی اشارہ کرتا ہے تو وہ بھی اسی حکم میں ہوگا، یعنی اس پر بھی اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوگی. تو یہ معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائی کی جان، اس کی عزت، کتنا احترام اسلام اس کی بیان کیا ہے. تو لہذا اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ایک اور عمل جس کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی لعنت نازل ہوتی ہے وہ ہے مسلمان کے عہد و امان کو توڑنا. یعنی کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا، کوئی عہد و پیمان کیا، کوئی اگریمنٹ کیا ہوا ہے تو ناحق اس کو توڑ دیا جا رہا ہے. عہد و امان کو توڑ دینا یہ اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت ہی بڑا جرم ہے. ایسے لوگوں پر بھی اللہ کے فرشتوں کی لعنت نازل ہوتی ہے. من اخفر مسلما فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. حدیث میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جو کسی مسلمان کا عہد توڑ دیتا ہے اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پر نازل ہوتی ہے. معلوم ہوا کسی کا عہد و امان توڑنا، کسی کا اگریمنٹ ناحق توڑ دینا یہ اخلاقی جرم ہے، اس پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. کتنی بہترین باتیں معلوم ہو رہی ہیں، آپ غور کریں. کتنی اہم باتیں معلوم ہو رہی ہیں، آپ غور کریں. ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں کوئی معمولی کا مقام دیے ہیں، ان باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، جبکہ اسلام نے کتنی پاکیزہ تعلیمات ہمیں سمجھا رہا ہے. آئیے ایک اہم بات کا میں تذکرہ کرتا چلوں کہ اللہ کے فرشتوں کی لعنت کن پر نازل ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت نازل ہوتی ہے جو مدینہ والوں پر ظلم کرتے ہیں، مدینہ والوں کو ڈراتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. کیا دعا فرمائی ہے؟ اللہم من ظلم اہل المدینہ واخافهم فاخفهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کہ اے اللہ جو اہل مدینہ پر ظلم کرے، جو اہل مدینہ کو ڈرائے، تو انہیں ڈرا دے، اور ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہاں ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ مدینہ کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. احادیث صحیحہ میں مدینہ کی بڑی فضائل بیان کیے گئے ہیں. کئی متعدد روایتوں سے اس بات کا علم ہوتا ہے. لہذا ہمارے دلوں میں بھی مدینہ کی وہی اہمیت ہونی چاہیے جو اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے، نہ اس سے زیادہ ہو نہ اس سے کم ہو. یہ صحیح اسلام کی ان احادیث کی صحیح ترجمانی ہے کہ ہم مدینہ کی وہی عزت اپنے دل میں لے کر رہیں کہ جو عزت احادیث صحیحہ میں بیان کی گئی ہے. نہ اس میں اضافہ کیا جائے یعنی غلو کیا جائے، نہ اس میں کمی کی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے مدینہ والوں کے حق میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے مدینہ والوں کے حق میں کہ جو لوگ مدینے والوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت نازل ہوتی ہے. مدینہ سے متعلق ہی ایک اور اہم بات کا تذکرہ ملتا ہے میرے بھائیوں، اور اس حدیث پر ہم سب غور کرنے کی ضرورت ہے. آج موجودہ دور میں بہت سارے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں. وہ کام کیا ہے؟ مدینہ میں کوئی بدعت کا کام ایجاد کرنا یا بدعتی کو پناہ دینا. جو بدعت کا کام وہاں جا کر ارتکاب کرتا ہے، جو بدعت کا کام کرتا ہے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے، تو ایسوں پر بھی اللہ کے اور فرشتوں کی لعنت نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
المدینۃ حرم، مدینہ احترام والی جگہ ہے، مدینہ محترم ہے، یعنی اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے. من احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو کوئی اس مدینہ میں بدعت کے کام کو ایجاد کرتا ہے یا بدعت کا کام کرتا ہے اور اس کے یا پھر کوئی بدعتی کو پناہ دیتا ہے تو ایسوں پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم ہمیں دے رہے ہیں کہ مدینہ میں کوئی بدعت کا کام نہ ہو. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب بدعت کے ایام آتے ہیں تو ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ کام ہمارا وہاں ہو. مثال کے طور پر ربیع الاول میں میلاد النبی منایا جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کہہ کر آپ کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے. ہاں، اس کو برتھ ڈے ہی کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، جبکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منایا، نہ ہی لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، نہ انہوں نے منایا، نہ تابعین، تبع تابعین، یعنی خیر قرون جس زمانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اس زمانے میں کسی نے اس کو نہیں منایا. اور اس کو کیا ہے، جائز اور ثابت شدہ عمل بیان کرنے کے لیے ہمارے مولوی حضرات، مفتیان اکرام پائے چوٹی کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر سے دلیلیں لا رہے ہیں، ادھر سے دلیلیں لا رہے ہیں، قرآن کی وہ آیتیں پیش کر رہے ہیں، احادیث کا یہ ٹکڑا بیان کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ان سارے نصوص پر ایک ہی بات کافی ہے، وہ یہ کہ جو دلائل آپ پیش کر رہے ہو، کیا وہ دلائل صحابہ کے فہم میں، سمجھ میں نہیں آئی تھی تو صحابہ نے وہ عمل نہیں کیا. اگر صحابہ کو وہ باتیں سمجھ میں آتی جس کو آج آپ نے سمجھا ہے تو آپ اس بات کو علل اعلان کہتے کیوں نہیں کہ صحابہ نبی کے گستاخ تھے، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا. لیکن اس طرح کی بدعات کو لے جا کر ہمارے لوگ کہاں منا رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ میں منا رہے ہیں. مدینہ کو جاتے ہیں، باقاعدہ عمرے کی ٹکٹیں نکال کر مدینہ میں جا کر عید میلاد النبی منانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں، ایسے لوگ اسی حدیث کے زمرے میں آتے ہیں، اسی حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے. المدینۃ حرم من احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مدینہ احترام والی بستی ہے، وہاں کوئی بدعت کا کام کرتا ہے یا پھر بدعتی کو پناہ دیتا ہے تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت نازل ہوتی ہے. یہ ایک مثال ہے، ورنہ کئی باتیں اور بھی ہیں جو لوگ مدینہ جا کر خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں جو بدعتی کام ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کی اور ہمارے تمام سارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے. تو معلوم یہ ہوا کہ مدینہ میں بدعت کا کام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ویسے تو روئے زمین پر کہیں پر بھی بدعت کا کام کرنا گناہ ہی ہے، لیکن مدینہ میں جا کر کرنا یہ گناہ کی سنگینی کو اور بڑھا دیتا ہے، گناہ کی خطرناکی کو اور بڑھا دیتا ہے. اس لیے فرشتوں کی لعنت کے وہ حقدار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک اور بات جس کو میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، بات یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں ان پر بھی اللہ کے فرشتوں کی لعنت نازل ہوتی ہے. پچھلے جمعہ میں یہ بات گزری ہے کہ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور اللہ رب العالمین کی بھی لعنت ان پر نازل ہوتی ہے. اب اس جمعہ میں فرشتوں کا خاص ذکر کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رواہ الطبرانی، یعنی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے المعجم الکبیر میں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث الصحیحہ میں اس کو حسن درجہ دیا ہے. تو حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت ہے. اور میرے بھائیوں، کتنے لوگ اس حدیث کو بازو رکھ کر صحابہ کے بارے میں بلا بھلا کہتے ہیں، کتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے صحابہ کی شان کا، صحابہ کی عظمت کا، لیکن یہاں موضوع کے متعلق بات آئی ہے تو میں بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کے شان میں کسی قسم کی گستاخی کرنا بھی انسان کو کفر کے دائرے پر لے جاتا ہے.
اگر وہ علل اعلان صحابہ کو گالی دیتا ہے تو پھر وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی اسلام سے اس کا خروج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا میرے بھائی۔ تو اس طرح کے کاموں سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص بدعات سے، بدعات کے کاموں سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بدعات کے نقصانات میں ایک نقصان تو یہ بیان کیا گیا کہ فرشتوں کی لعنت ان پر ہوتی ہے، اللہ کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت ان پر نازل ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، جو حدیث میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ لا يقبل منه يوم القیامت عدل ولا صرف۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان بدعاتیوں کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا نہ ہی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے بدعات کے کام کرنے والوں کے لیے۔ لہذا توبہ کریں۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ بدعاتی ہیں ان کی نمازیں بھی خطرے میں ہیں، تو ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھنا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا اس طرح کے مسئلوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ وہ کام ہیں جن کاموں کو کرنے سے اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے۔ بہرکیف اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کاموں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں کے کرنے پر اللہ اور اس کے رسول، اس کے فرشتے اور سارے لوگوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری ہر نیکی کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ جو قرضوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ انہیں ان تمام چیزوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ توحید کی زمینوں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان ہیں، ظلم و بربریت کے شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، وہاں کے بچوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، عزتوں کی، مالوں کی، جانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں جانے انجانے میں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، 5 وقتہ نمازی بنائے، اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے، مسلمان بھائیوں کا ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی عزتوں کو سمجھنے، ایک دوسرے کے ذلت سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، ملنساری پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفرتوں سے، عداوتوں سے، بغض و عناد سے، غرور، گھمنڈ، تکبر جیسی بری خصلتوں سے پاک و صاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیار و محبت والی، پرسکون اطمینان والی، راحت بھری زندگی دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔